آج کی اہم ترین یہ جو خبریں ہیں اور جو سب سے پہلے بچوں کی جو اموات ہوئی، کل جو حادثہ بلکہ سانحہ جو پیش آیا ہے، 14 بچوں کی اموات پر صرف ایک افسر جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کی معطلی کے بعد کمیٹیز تو ٹھیک ہے تشکیل دے دی گئی ہیں اور اس میں تمام تر تحقیقات ہوں گی، اس میں پتہ چلایا جائے گا کہ کون ذمہ دار ہے کون نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ ساری چیزیں سانحات ہونے کے بعد ہم نے بہت دفعہ دیکھ لی ہیں، ہم بہت دفعہ یہ کور کر چکے ہیں۔ ایسی جو سانحات ہیں، کمیٹیز بنتی ہیں، تحقیقاتی کمیٹیز بنتی ہیں، تحقیقات ہوتی ہیں، وہی افسران معطل کر دیے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہی افسران کسی نہ کسی اور جگہ پر تعینات بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اسے کہیں نہ کہیں تو بریک لگانی ہوگی، کہیں نہ کہیں تو رکنا ہوگا اور کہیں نہ کہیں چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح ہم سانحات سے گزرتے رہیں گے، اسی طرح مذمتیں ہوتی رہیں گی، اسی طرح جو افسران ہیں وہ معطل ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا سد باب نہیں ہو پا رہا۔ بالکل درست بات۔ اور موزم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نہ کوئی سانحہ ہوتا ہے تبھی اس کا سیکیورٹی آڈٹ یا پھر اس کا جو سیفٹی آڈٹ ہے وہ کیا جاتا ہے، سیفٹی آڈٹ کے بعد پھر اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایمرجنسی جو راستہ تھا اس کو تالا لگا دیا گیا تھا، وہ بھی ایک سیفٹی آڈٹ کے نتیجے میں ہی کیا گیا تھا، لیکن اس آڈٹ کے نتیجے میں ایک اور سانحہ رونما ہو گیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب کیا اس کے بعد دوبارہ سے ایک سیکیورٹی آڈٹ کیا جائے گا اور اس طرح سے فیصلہ کیا جائے گا جس کے نتیجے میں ایک اور سانحہ ہوگا؟ کیا اس طرح کی چیزیں آگے چلتی رہیں گی؟ تحقیقاتی ٹیمیں بنتی رہیں گی، پھر اس کے بعد تحقیقاتی ٹیموں کے بعد ابتدائی رپورٹس آئیں گی، 2 دن کی اس طرح سے تحقیقات کی جائے گی اور اس کے بعد کوئی اس کا رد عمل سامنے نہیں آئے گا۔ رد عمل تو صرف عوام کی جانب سے سامنے آتا ہے، لیکن عہدیداروں کے، اہلکاروں کے سامنے سے کیوں سامنے نہیں آتا؟ اس کی ذرا تفصیلات بھی جو ہیں وہ خبر کی شامل کر لیتے ہیں۔ کل کا یہ جو سانحہ ہے، یہ واقعہ جو ہے یہ بھول نہیں رہا اور پوری قوم کو یہ نہیں بھول رہا۔ وہ قیامت خیز مناظر تھے جب ننھی کلیاں کھلتے ہی، بلکہ میں کہوں گا ابھی تو انہوں نے کھلنا تھا، بلکہ وہ بس مرجھا گئیں اور کسی کی غفلت کا وہ شکار ہو گئیں، اور پیمز کی نرسری میں لگنے والی آگ نے پورے نظام کو بے نقاب کر دیا۔ حکومت کی ناک کے نیچے اتنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ سرکاری اسپتال میں 14 نومولود سنگین غفلت کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں آسیہ نامی خاتون کے جڑواں بچے بھی شامل تھے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، صرف آصفہ نامی خاتون کا بچہ زندہ بچایا جا سکا، اور وہ بھی اس کی خالہ تھی جو کہ آگ میں کود گئی اور اپنی بھانجی کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ انتظامیہ بر وقت ایکشن لیتی تو اور بھی بچوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ موزم ہم کل سے یہی بات کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی عملہ موجود ہوتا تو کم سے کم کچھ بچوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ والدین جی، یہ جو ہم نے ابھی میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اگر تو باہر سے جا کے ایک خاتون نے اپنے بچے کو، اپنے بھانجے کو یا بھانجی کو بچا لیا ہے، تو یہ چیز اٹ سیلف بتا رہی ہے کہ اگر اندر کوئی موجود ہوتا تو کم از کم 4 5 6 بچوں کو تو بچا لیا جاتا۔ یعنی ایک شخص باہر سے گیا ہے، اس نے جا کے اندر سے اپنے بچے کو بچا لیا ہے، تو یہ چیز بھی بتا رہی ہے کہ اندر اور کوئی نہیں تھا۔ یعنی یا تو پھر یہ ہوا کہ صرف آگ لگی اور سارے بھاگے، کسی نے احساس ذمہ داری نہیں نبھایا اپنا، اور وہ جو ہے فوراً ہی وہاں سے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایک بندہ باہر سے جا کے بچہ اٹھا کے لے آیا، یہ دیکھیں یہ بات سمجھنے والی ہے۔ درست بات۔ اور ساتھ ہی والدین بچوں کو بچانے کے لیے چیختے رہے، فریادیں کرتے رہے، شیشے توڑ ڈالے انہوں نے، لیکن ڈاکٹرز، نرسز اور انتظامیہ کے جو دیگر لوگ وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ حد تو یہ تھی کہ لواحقین نے بتایا ہے کہ انتظامیہ نے مدد کرنے کے بجائے غمزدہ خاندانوں کو دھکے دیے، اور ساتھ ہی انکیوبیشن سینٹر میں موجود بچے آگ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے گئے۔ اب کتنی افسوسناک بات ہے یہ۔ ریسکیو کا انتظار کر رہے شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شیشے توڑے اور پھر بچوں کو نکالنے کی کوشش کی۔ ایک دکھی ماں کی اس وقت کیا حالت تھی اور اس نے کن اہم باتوں پر سوال اٹھائے ہیں، آپ کو ایک بار وہ سنوا دیتے ہیں۔ گائنی وارڈ ہے، ایک گائنی کی ڈاکٹر نہیں تھی، ایک نرس نہیں تھا، ایک NICU کا ڈاکٹر نہیں تھا، سوائے ایک 2 آدمی جو اپنے اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے تھے یا ہم لوگ جو بھاگ رہے تھے، اس کے علاوہ ایک بندہ وہاں نہیں تھا۔ وہ NICU لاک تھا، کیوں لاک تھا؟ مجھے اس بات کا جواب دیں۔ سارا اسٹاف ایک ساتھ کیوں گیا تھا؟ یہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں ہے، آگ لگنا یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک نرس، ایک اسٹاف، ایک ان کے یہ بیلفورڈ والے، کسی ایک کو ایک خروچ بھی آئی ہے، بچے جل گئے، اس کے 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے۔ یہاں کا نرس اسٹاف پیسے نہ دو تو یہاں پہ یہ لوگ کام نہیں کرتے۔ مجھے میرا بچہ دو، میں یہاں سے اٹھوں گا، نہیں اٹھوں گی، یہاں سے ہی بیٹھی رہوں گی۔ 2 دن پہلے میرا سی سیکشن ہوا ہے، میں یہاں پہ بیٹھی ہوں اس حالت میں۔